بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ سیقول نمبر 2 پارہ، اور اس میں ہم سورہ بقرہ کا آج کریں گے انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 21، جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 168 سے اور 176 تک۔ 9 آیات ہیں ہماری آج کی، اور سب سے پہلے ہم کرنے لگے ہیں اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمہ اور ان کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت ہماری۔ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال ہیں، طیب ہیں۔ اب ان اصولی باتوں کی تلقین کے بعد اب یہاں سے دیگر جزوی مسائل اور ان کے احکام بیان ہو رہے ہیں جو معاشرے میں طرح طرح کی گمراہیوں کا ذریعہ تھے اور دین حق کی بنیادی تعلیمات پر ان کا اثر پڑتا تھا۔ عالمگیر گمراہیوں میں سے ایک بنیادی گمراہی یہ تھی کہ وسائل رزق کیسے حاصل ہوں اور ان کا مصرف کیا ہو، یعنی کہاں سے کمائیں اور کیسے خرچیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں بے اصل خود ساختہ پابندیاں لگائی جاتی تھیں۔ دینی نقطۂ نظر سے انسان نے اس راہ میں توہم پرستی اختیار کر لی۔ آج بھی آپ دیکھیں، بعض لوگ اپنے اوپر کس چیز کو حرام کر لیتے ہیں، بعض کس چیز کو حرام کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ جائز ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ ڈائٹنگ کے سینس میں بچیاں اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہے وہ کھانے پینے کی اللہ کی طرف سے حلال ہے لیکن یہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے اوپر بس حرام اور منع کر دیتے ہیں، تو جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو جماعت ذہنی طور پر توہم پرستی کا شکار ہو وہ کبھی بھی آزادی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی۔ یہاں ان تمام باتوں کا ازالہ کیا گیا ہے کہ تم کھاؤ پیو، جو حلال اور طیب تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو تم استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ نے انسان کی غذا کے لیے جس قدر اچھی اشیاء زمین میں مہیا کی ہیں، جو حلال اور پاکیزہ ہیں، سب شوق سے کھانی چاہیے، اور بے اصل من گھڑت باتیں اور پابندیاں سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پاکیزہ نہیں وہ روح اور جسم کے لیے بھی مضر ہے، اور ایسا مال جو ناجائز طور پر حاصل ہو اس کا استعمال اور کھانا پینا حرام ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہے، اور کفر کو یعنی کفر کی راہ پر نہ چلنا جو ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہے جیسے اندھی تقلید ہے، خود ساختہ کسی قسم کی جو کہ نہ عقل مانتی ہے نہ بصیرت مانتی ہے، کسی ایسے عمل کو اختیار کرنا کفر ہے۔ اندھی تقلید کرنا اور جو کچھ پہلے سے دیکھتے اور سنتے آئے ہیں بے سمجھے بوجھے اسی پر جمے رہنا، اور دلیل و حق کی جگہ اپنے بزرگوں پیشواؤں کے قول و عمل کو حجت قرار دینا ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اندھی تقلید کرنے والوں کے سامنے علم و بصیرت کی بات کرنا ایسا ہے جیسے چارپائیوں کو مخاطب کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا ہی کہا گیا ہے، جیسے جانوروں کے سامنے آپ بات کریں ان کو کچھ سمجھائیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہاں پہ رزق حلال کو کھانے پینے کا اس لیے بھی کہا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے علماء کے لیے، اپنے پیروں کے لیے، اور جیسے ہندو ہیں تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے وقف کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اس طرح سے وقف کرنے کے بارے میں کہ یہ چیزیں تو حلال اللہ نے انسان کے لیے کی ہیں، انسان اپنے اوپر خود بند کر دے وہ الگ بات ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جن چارپائیوں کا گوشت عام طور پر ہم کھاتے ہیں وہ سب حلال ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا ہمارا فرض ہے، سوائے ان 4 چیزوں کے جن کو حرام کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی ہی پیدا کرتا ہے لیکن وہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1 مردار یعنی مردہ جانور، نمبر 2 خون،
بہتا ہوا خون ہو وہ۔ نمبر 3 سور کا گوشت۔ نمبر 4 وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کا، یعنی کسی بھی دوسرے شخص کا، کسی دیوی دیوتاؤں کا، کسی پیر ولی کا، جس کا بھی نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا گیا ہو۔ ہاں، جب آدمی بھوک سے مرنے لگے اور اس کو کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو وہ 3 شرائط کے ساتھ کوئی حرام چیز کھا سکتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یعنی یہی چیزیں جو اب منع کر دی گئی ہیں، سختی کے ساتھ حرام قرار دے دی گئی ہیں، وہ ایسی کنڈیشن میں جب آپ کے اوپر یہ سخت کنڈیشنز ہوں اس صورت میں کھا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ آدمی بالکل بے بس اور مجبور ہو، یعنی بھوک سے اس کی جان نکلنے والی ہو اور کچھ کھانے کے لیے حلال چیز میسر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ باغی اور نافرمان بن کر نہ کھائے، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائے، بس اتنا کھا لے کہ اس کی وہ جو ڈوبتی ہوئی سانسیں ہیں یا اس کے اوپر موت کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے بھوک سے، افلاس سے، وہ ختم ہو جائے بس۔ تیسرا یہ کہ کھانے میں زیادتی نہ کرے، بقدر ضرورت استعمال کرے اور بس، یعنی اس سے زیادہ نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ اہل کتاب نے حلال اور حرام کے بارے میں ہر قسم کی بے جا پابندیاں اپنے ذمے لگا رکھی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ کتاب اللہ کا علم و عمل انہوں نے ترک کر دیا ہے اور ان کے علماء کتمان حق میں مبتلا ہیں، یعنی جھوٹی باتیں گھڑنے میں مبتلا ہیں اور دنیا کی طمع سے احکام حق میں تحریف کرتے ہیں یا انہیں لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، اور ان کے عوام بھی اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت کا علم جو ہے حقیقت میں یہی علم ہے اور اختلاف جہل اور ظن سے پیدا ہوتا ہے۔ جب علم و حقیقت کا چراغ روشن ہو جائے تو اختلاف کے اندھیرے باقی نہیں رہتے۔ پھر جو لوگ کتاب اللہ یعنی قرآن کے آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں اور الگ الگ فرقہ بندیوں سے دین کی وحدت کھو دیتے ہیں تو وہ شقاق بعید میں پڑ جاتے ہیں، یعنی ایسے گہرے دور دراز تفرقوں میں مبتلا ہونا جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکتے، اور جس قدر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اسی قدر وہ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شقاق بعید۔ الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم قرآن سے ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں احسن البیان سے کچھ احوال اپنی آج کے رکوع کے بارے میں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ انہوں نے ان پر حرام کر دیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعت کی دین میں کوئی اصل حقیقت نہیں ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے بے بہرہ اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آباء پرستی یا اپنے ائمہ علماء کی پیروی غلط ہے۔ یعنی کسی چیز کی آپ کو اگر علم ہوتا ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے، تصدیق کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن سے ہی اس کی تصدیق کریں، بجائے اس کے کہ نہیں یہ تو ہمارے بڑوں نے کہا ہے یا ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے۔ تو آپ بڑے بڑے عالم بھی ہوں، کسی ایک کو فالو نہ کریں، آپ قرآن کھولیں، خود قرآن کو پڑھیں، اس میں اچھی طرح سے غور و فکر کریں اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف پڑھیے، اس سے مطابق جو ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ہدایات ہمیں فرمائی ہیں، اس کے مطابق چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔ ان کافروں کی مثالیں جنہوں نے تقلید آباء و اجداد میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہیں جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے، یعنی ایسے چیخ چیخ کر بھی بلا دو نا تو ان پر آواز اثر نہیں کرتی۔ آپ کے سامنے بکری ہے، کوئی بھی اور جانور ہے، گائے ہیں، بھینس ہے، جب اس کا مالک ان کو آوازیں دے رہا ہے، وہ اس کو کچھ بھی کہتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مانوس کر لیتے ہیں تو وہ کچھ اس کو جیسا کہتے ہیں کروا لیتے ہیں، لیکن جانور کو نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کیونکہ انہیں کیوں بلایا یا پکارا جا رہا ہے یہ ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں یہ باتیں۔
اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔ اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں ہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں، جیسے یورپ کے نصرانیوں کو سور کا گوشت بڑا مرغوب لگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورہ نام میں آئے گی۔ مشرکین کا یہ عمل غلط ہے، اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو۔ حرام صرف وہی ہے جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیات میں آئے گی۔ تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسے کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہے، اس لیے یہ حصر اضافی اور نسبی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات میں ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں دوسرے مواضع پر مذکور ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حصر اس لحاظ سے ہے کہ یہ 4 چیزیں تمام آسمانی دنیاوی میں ہمیشہ حرام ہیں۔ دوسرے حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، اور آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ درندوں میں ذوناب وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے، حرام ہیں۔ تیسرے جس جانور کا حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث شریف بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نہ ماننے سے یا نظر انداز کرنے سے۔ صرف قرآن سے انسان کو ایک علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حدیث کا علم ساتھ میں حاصل نہیں کرتا۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبیح کے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے جس کی تفصیل سورہ مائدہ میں آئے گی وہ مر گیا ہو، یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ دیا جائے، یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث شریف میں 2 مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک تو مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی، وہ اس حکم میتہ سے مستثنا ہے۔ خون سے مراد 2 مسفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی وہ خون حدیث کی روح سے حلال ہے، یعنی کلیجی اور تلی، خنزیر یعنی سور کا گوشت، یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبیح کیا جائے، یعنی جانور تو حلال تھا جیسے مرغی وغیرہ، گائیں، بکری ہے، لیکن کسی غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے مشرکین عرب لات اور عزیٰ وغیرہ، یعنی یہ بتوں کے نام تھے، لات اور عزیٰ، ان کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے، اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت، ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کروائے جائیں گے، اس ٹائپ کی باتیں۔ ان جانوروں کو چاہیے چاہے وہ ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں ہے، رضا اہل قبور ہے، اور تعظیم لغیر اللہ یا خوف یا رجاء عن غیر اللہ، غیر اللہ سے معفوق الاسباب طریقے سے ڈرایا جاتا ہے یا ان سے امید رکھی جاتی ہے،
تو یہ سب کچھ جو ہے یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں وہ سب کی سب کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی۔ جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے ارد گرد فقراء مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی مٹھائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم، یا وہاں صندوقچی میں نظر نیاز کے پیسے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں، اور نظر بھی نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظر و نیاز کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے نام کی نظر مانو، اللہ کے نام کی نیاز دو۔ اسی لیے جو ہے پھر منتوں کو پورا کرنے کا بھی حکم ہے، وہ جو اللہ کے نام پر مانی جائیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ، عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور اس قسم کی عبادات کو جو کہ غیر اللہ کے لیے قرار دی جائیں ان کو ملعون کہا گیا ہے۔ صحیح جامع صغیر نے اس کو روایت کیا ہے، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ تفسیر عزیزی میں بحوالِ تفسیر نیشاپوری میں درج کیا گیا ہے، اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ یرید بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحتہ ذبیحۃ مرتدا۔ تفسیر عزیزی میں ہے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیح ایک مرتد کا ذبیح ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام، سورہ نحل میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم صورتیں پڑھیں گے، ان میں مزید ڈیٹیلز بھی آئیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں ان الفاظ کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے الفاظ کی وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 168 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا، یا حرف ندا ہے، ایہا اس کو ملانے کے لیے آگے اسم آ رہا ہے الناسو، اسم کو ملانے کے لیے ایہا درمیان میں لکھا گیا ہے، یا حرف ندا، الناسو اس کا منادہ ہے۔ یا ایہا الناسو، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، اکلن سے ہے امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اکلا یاکلو سے، من اور ما ہے، من سے، ما جو، اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، فی میں، الارضی زمین، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ ہے، طیب ہے صاف ہے، و اور، لا تتبعوا مت پیروی کرو، اتباع سے ہے نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اتبع یتبع سے، تتبعو ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ خطواتی قدموں کی، خطوات خطوتن کی جمع ہے، قدم ایک قدم ہوتا ہے خطوتن، اور خطوات ہے یہ جمع ہے۔ الشیطانی شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے یا تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا، صاف بتا دیا گیا کہ وہ تمہارا سامنے دشمن ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تمہارا برا چاہتا ہے۔ جب ہمیں دنیا میں پتہ چلتا ہے کسی انسان کے بارے میں تو پھر ہم اس کے ساتھ بات چیت چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ہمارا برا چاہتا ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا ہماری ماں نے یا اپنے بڑوں میں یا کسی نے بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں برتنا چاہتا، تمہارا برا چاہتا ہے، تو ہم اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ تو کس طرح کے ہم انسان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ پکار رہے ہیں انسانوں، اے لوگو شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو، کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور کس چیز کے بارے میں؟ کہ کھانے پینے کا ذکر یہاں پہ شروع ہوا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں جو کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دل میں، اور وہ اکساتا ہے ہمیں اس طرح سے اپنے حلال چیزوں کو حرام اپنے اوپر کرنے پر،
تو اس کی پیروی نہ کرو۔ انما بے شک، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، وہ حکم کرتا ہے، امرن سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ امرا یأمرو سے، کم تم کو، با حرف جارہ ہے، السوئی برائی کا، بالسوئی برائی کا، سو بدی کو کہتے ہیں، برائی یا فساد اور شر کو کہتے ہیں، و اور الفحشائی بے حیائی کا یا بے حیائی کے کاموں کا، وہ قول یا فعل جس کی برائی کھلی ہوئی ہو اور اس کا سننا یا کرنا برا لگے، وہ فحش ہے۔ آپ جس کو آپ کے دل میں کھٹک آتی ہے نا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ کچھ برا ہی ہے جس کے اوپر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ و اور ان یہ کہ تقولو تم کو ہو، قولن سے ہے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ قول یقولو سے، ان تقولو، ویسے تقولون تھا، ان نے کیا کیا، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، علا حرف جارہ ہے پر، اللہ اس کا اسم مجرور سامنے آ گیا، اللہ اللہ تعالی، ما جو کچھ، ما موصولہ ہے یہاں، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، یہ ہمارے پاس لائے نفی کا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے علم سے، لا تعلمون نہیں تم جانتے، و اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں کیا ہے، قویلا ہے، فعل ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، اتبعو تم سب پیروی کرو، اتباع ان سے امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ما اس کی جو انزلہ نازل فرمایا، انزلہ بھی ہمارے پاس انزلہ ینزلو سے انزالن ہے، اور انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے، اسم فاعل سامنے موجود ہے، قولو وہ کہتے ہیں، قول یقولو سے، قولن اس کا مادہ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، بل بلکہ، نتبع ہم پیروی کریں گے، اتباع ان سے ہے، اتبع یتبع سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ما اس کی جو الفینا ہم نے پایا، الفینا ہم نے پایا اس کو، الفا ان سے ہے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ بھی الفا یلفی سے، علیہ اس پر، آباءنا آبا کہتے ہیں باپ دادا کو، آبا و اجداد کو، نا اپنے، او یا کیا کے معنی میں، لو کیا، بھلا یا اگرچہ، کانا اگر، آباؤ باپ دادا، ہم ان کے، لا یعقلون نہیں عقل سے کام لیتے، شیئن عقل یا قلو سے، یہ بھی ہمارے پاس عقل اس کا مادہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ ہے اور غائب کا نفی میں آ رہا ہے ہمارے پاس، لا نفیس کے اوپر داخل ہوا ہے، شیئن کچھ، و اور لا یہتدون نہیں وہ ہدایت پر چلتے، اہتدا یہتدی سے ہے، یہتدون نہیں وہ ہدایت پر چلتے، یہ بھی لا نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، و اور مثل مثال ان کی، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا انہوں نے، الذین بھی ہمارے پاس اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، آگے کفروا بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، کفر یکفر سے، کفرن اس کا مادہ ہے، کا گویا کہ، مثلی جیسی مثال یا گویا کہ ایسی مثال، الذی اس شخص کی جو، ینعقو وہ آواز دیتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ چیختا ہے، ناقن سے ہے مضارع واحد غائب کا مذکر کا صیغہ، نعق ینعقو، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بکریوں کو چراتے ہوئے چرواہا کیسی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیخ کر آواز دینا، چیخ کر پکارنا، تو اس طرح زور زور سے چیخنا، ایسی مثال ہی کہا گیا کہ آپ ان کو چیخ چیخ کے بھی کہو، بیما اس کو جو، لا یسمعو نہیں وہ سنتا، لا یسمعو بھی ہمارے پاس سمیع یسمعو سمعن اس کا مادہ ہے، نہیں وہ سنتا، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ لا نفیس پر داخل ہے، الا مگر، دعاءن پکارنا آواز دینا، و اور نداءن چلانا،
آواز یا پکار یا پکارنا، یہ مصدر ہے ہمارے پاس، دعاءن اور نداءن، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ فا پھر ہم وہ، پس وہ، لا یعقلون نہیں وہ سمجھتے، نہیں وہ عقل رکھتے، وہ لوگ جو حق کی بات کو دیکھ کر بہرے ہو جاتے ہیں، سن کر آواز اپنے، جیسی ان کے کانوں میں حق کی بات پڑتی ہے اپنے کانوں کو ایسے کر لیتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان جانوروں کی طرح ہیں جو آواز سنتے ہیں اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ حق ان کو اگر نظر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں پر وہ اس کو بیان نہیں کرتے، اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ حق ان کے پاس آ جاتا ہے، علم وہ سیکھ لیتے ہیں لیکن وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، نہ حق کی بات دوسروں کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ اگر دوسروں کو بتایا تو پھر ہمیں بھی عمل کرنا پڑے گا، تو اسی لیے سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون ایسے لوگوں کو کہہ دیا گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ سے دین میں ہدایت کی سمجھ بوجھ کی دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ آگے دیکھیے، یا ایوہا اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمن یؤمن سے امن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، کلو تم کھاؤ، کلو آرڈر کا صیغہ ہے، فعل امر حاضر ہے جمع مذکر کا صیغہ، اکل یأکلو سے اکلن اس کا مادہ ہے، من سے حرف جارہ ہے یہ، طیباتی پاکیزہ چیزیں، طیب کی جمع ہے طیبات پاکیزہ چیزیں، ما یہاں موصولہ ہے، ما جو، رزقنا دیا ہم نے، رزق دیا ہم نے، فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، رزق یرزق سے رزقن اس کا مادہ ہے، کم تم کو، وا اور، اشکرو تم شکر ادا کرو، یہ بھی ہمارے پاس فعل امر حاضر کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، شکر یشکرو سے شکرن اس کا مادہ ہے، للہ اللہ تعالی کا، ان اگر کن تم ہو تم، ایاہو خاص اسی سے یا صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، عبادتن سے ہے عبدہ یعبدو سے، عبدن اس کا مادہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انما بس در حقیقت یا بس یہ، حرما اس نے حرام کیا، تحریم سے ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، حرم یحرم تحریم، علیکم علا اور کم ہے، علا پر کم تم، علیکم تم پر، المیتتا اب یہ کس نے حرام کیا ہے؟ اس نے کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر، المیتتا مردار یعنی مردار جانور، وا اور، الدم خون، دم کہتے ہیں خون کو، وا اور، لحم گوشت، الخنزیری سور کا، یعنی یہ اس لیے کہ ناپاک ہے یہ جانور تو اس لیے تم پر حرام کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف وہ چیزیں جو کہ ناپاک ہیں ان کو حرام کر دیا، خون بھی بہتا ہوا آپ دیکھیں تو اس سے ویسے ہی اسمیل سے ہی کتنا انسان کا دل خراب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز کو بھی اتنے ہی لیول پہ حرام کر دیا، وما اور وہ چیز کے، اہلا نام لیا جائے، پکارا گیا یا اس پر نام لیا گیا، احلالن سے ہے ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، بھی جس پر، لی غیری لغیری سوائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، تو اب کیا یہ غسل پاک کی نیازیں اور بابا فرید کی نیازیں اور کیا یہ سارا کچھ جو ہم فاتحہ درود وغیرہ سارا کچھ معاشرے میں چل رہا ہے، کیا یہ سب چیزیں حلال ہیں؟ پھر کتنی واضح آیات ہیں، اگر ہم قرآن کھولیں گے نہیں، ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرام ہے، اور اس قدر حرام ہے کہ پھر اس کے برابر کی چیزیں دیکھیں آپ ذرا، کہاں خنزیر جس کا نام لینا جو ہے تو وہ بھی جائز نہیں، اور اتنا ناپاک وہ جانور تو اس کو کھانا پھر کیسے، اور پھر اسی طرح سے وہ نظر و نیاز، یعنی رزق حلال ہے، آپ روٹی سالن ہی بنا لو لیکن کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، جیسے کھیریں وغیرہ بنا کے اور اسی طرح کھچڑی حلوہ پوڑیاں وغیرہ بنا کے مخصوص ایام کر کے فاتحہ درود وغیرہ دیتے ہیں 11ویں کے دن یا ہر مہینے کی 11ویں، یہ سب چیزیں کنڈے وغیرہ حرام ہیں۔ پس من جو کچھ، جو کوئی، اترا کہیں گے بے بس ہو،
اضطر وہ مجبور کیا گیا ہو، اضطرارن سے ہے ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، غیرہ نہ باغن سرکشی کرنے کے لیے، یعنی حالت اضطرار کو پہنچے بغیر حرام کھانے والا، اسم فاعل ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، فاعل کے وزن کر باغن، و اور لا نہ عادن حد سے بڑھنے والا، عادن بھی جو ہے حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی حالت اضطرار میں ضرورت سے زیادہ حرام کھانے والا، یہ بھی اسم فاعل ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ پس نہ فلا پس نہ اثما کوئی گناہ ہے، علیہ اس پر، پھر اس کنڈیشن میں اللہ نے معاف بھی کر دیا کہ اگر ایسی حالت ہے جیسے جنگ وغیرہ، کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کھانے کو ہی کچھ نہ ہو، جیسا کہ آج کل ہم مسلمان امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور تمام بنی نوع انسان کو اتنا وافر رزق وغیرہ دیا، لیکن ایسی بھی حالت ہے جنگوں کے اوقات میں یا کہیں سفر کی حالت میں، ایسا بھی ہے کہ انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بنتا اور سفر طویل ہو یا کوئی ایسی کنڈیشن ہو، تو پھر اس کنڈیشن کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں، پھر جائز ہے۔ علیہ اس پر، ان بے شک، ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اس کا اسم منصوب، اللہ تعالیٰ غفور بڑا بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، بے شک۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں، کتما یکتمو کتمن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما جو انزلہ اتارا ہے، نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، من سے الکتابی کتاب سے، و اور یشترون وہ خریدتے ہیں یا وہ حاصل کرتے ہیں، خرید و فروخت دونوں کے لیے اشترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اشتراؤن سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اشترا یشتری، بھی اس کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی سی یا حقیر سی، اولئک یہ لوگ، ما نہیں، یأکلون وہ کھاتے یا وہ بھرتے، یہ بھی ہمارے پاس اکلون سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اکلا یأکلو سے، یأکلون وہ بھرتے ہیں، فی میں، بطونی فی حرف جارہ ہے، آگے بطونہ تھا بطونی کر دیا، فی بطونی پیٹوں میں، بطن کی جمع ہے بطون، بطن اس کا واحد ہے اور بطون جو ہے یہ جمع ہے، پیٹوں میں، ہم اپنے، الا مگر، النار آگ، و اور لا نہیں، یکلمو بات کرے گا، کلام کرے گا یا وہ تکلیمن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، کلم یکلم تکلیمن سے، اللہ تعالی، یوم دن، القیامتی قیامت کے، و اور لا یزکیہم لا یزکی نہیں وہ پاک کرے گا، یہ بھی ہمارے پاس لا نفی جو ہے وہ داخل ہوا ہے، فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یزکی ہم نہ وہ پاک کرے گا، ہم ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، دردناک اسے کہتے ہیں دکھ دینے والا، یہ صیغہ جو ہے یہ صفت ہے، اور دردناک کسے کہتے ہیں جو پینفل ہوتا ہے، یعنی جو آپ کو جیسے کسی ہڈی وغیرہ پر چوٹ لگتی ہے یا دانت میں درد ہوتا ہے، وہ کیسی تکلیف ہے، کہ یعنی وہ آپ نہ بتا سکتے ہیں کسی کو نہ کچھ، لیکن آپ کو درد ہے، تو یہ دردناک ہے، یعنی ایسا عذاب دیا جائے گا جو پینفل ہوگا، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خریدا، الدلالۃ گمراہی کو، گمراہ ہونا یا بھٹکنا، دل یدل سے ہے، یہ مصدر ہے دلالت، بالہدا با بدلے، الہدا ہدایت کے، بدلے ہدایت کے، و اور العذاب عذاب کو، بالمغفرتی مغفرت کے بدلے، کس چیز کو خریدا، عذاب کو، یعنی اللہ کی بخشش کے بجائے عذاب کو خریدا، پس ما کتنا، ما یہاں پہ استفہامیہ ہیں، اصبرا ما اصبرا ہم ان میں کتنا صبر ہے، وہ کیسے حوصلے والے ہیں، یہ فعل تعجبیہ سے ہے، یعنی تعجب کے لیے، ما اصبرا ایسے کہا جاتا ہے کتنا بڑا حوصلہ ہے ان کا، علی الناری ان کا آگ کے اوپر، یعنی آگ میں داخل ہونا بڑے آرام سے انہوں نے گمراہی جو ہے وہ خرید لی ہدایت کے بدلے،
ہدایت قرآن میں آ گئی ہے، بات بتائی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا بڑا صبر، یعنی کیسے انہوں نے جمے ہوئے ہیں اپنی اس بات کو لے کر، اپنی ان جو شرک اعمال ہیں ان کو لے کر آگ کے اوپر۔ ذالک کا یہ بھی انا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزلہ اتارا، نازل کیا، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے، اور ان بے شک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے جو سوال کیا ہے استفہام کے لیے ہمارے آیا، وہ تعجب کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے، وہ کس وجہ سے کہ اب تو کتاب آ چکی ہے، حق ثابت ہو چکا ہے، صاف صاف سچ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اب بھی گمراہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک الذین جنہوں نے اختلفوا اختلاف کیا، انہوں نے، اختلافن سے ہے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اختلف یختلف، فی میں، الکتابی کتاب، لفی البتہ میں، شقاقن مخالفت یا ہر دھرمی یا ضد یا دشمنی۔ شقاق کس کو کہتے ہیں؟ دو اپوزٹ سائڈ جو ہوتے ہیں، یعنی ایک اس طرف سمت جا رہا ہے، ایک دوسری سمت جا رہا ہے، تو کس وجہ سے؟ بعیدن دور کی مخالفت میں ہے، دور کی ضد میں ہے، یا دور کی دشمنی۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اس نے کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑا، ان کے لیے کیا ہے؟ پھر جہنم کی آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا پر مد منفصل جائز ہے کیونکہ یا حرف ندا ایک حرف ہے، آگے ایہا دوسرا لفظ ہے، تو دو کلموں میں بات آ رہی ہے، اس لیے یہ مد منفصل جائز ہماری پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں پہ 4 کاؤنٹ کریں گے، الناسو غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، کلو میں تھوڑا سا یہاں پہ غنہ واجبہ پہ آپ نے رکنا ہے، یا ایو نہیں کہنا ہے، یا ایو ایو یا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے 2 بار، ایوہ الناس، کلو میں کلو نہیں کہنا، انڈر لائن کریں اس کو کیونکہ ضمہ ہے، آپ نے جب تک ہونٹ گول نہیں کیا تو آپ کلو ہی پڑھیں گے اس کو، کلو پہلے ہونٹ گول کر کے کاف کا ضمہ ادا کیجیے، آگے لو میں واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کر لینے ہیں، اسی کو کھینچنا ہے آگے، کلو مما میں غنہ واجبہ کرنا ہے، پہلے مم کے اوپر غنہ واجبہ ہوگا، آگے ما میں الف مدہ، آگے فی الارض میں را مفخم پڑھی جائے گی، اس کو ساکن کرنا ہے اور پر پڑھنا ہے، دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، کسرہ کی آواز باریک رکھتے ہوئے، فی الارض نہیں کہنا، فی الارض حلالا طیبا، اگر آپ نے وقف کیا ہے تو پھر وقف ابدال ہو جائے گا، آپ نے اس کو حلالا میں تنوین کا قاعدہ دیکھیے اخفا حقیقی ہوگا، اور تھا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا کو آپ نے 2 بار ادا کرنا ہے، تجی نہیں کہنا، توئی توئی، اور پھر یا زیر ی، توئی سختی کرنی ہے اور یا کو 2 بار ادا کرنا ہے، طیبا ولا، آپ نے اگر وقف کیا یہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو پھر وقف ابدال ہوگا، یعنی الف مدہ سے اس کو چینج کر دیں گے، اگر نہیں کیا ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر ادغام آل غنہ ہوگا، پھر آپ نے غنہ کی آواز لانی ہے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ولا میں آپ نے الف مدہ ادا کرنا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، ولا نہیں کہنا، آگے تتبعو میں بے نہیں کہنا، بی، تاکہ پر تشدید سختی سے ادا کیجیے، آگے عو میں واو مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کریں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، خطوات الشیطان، یہاں پہ وقف کریں گے تو شیطان، فتح قائمہ کے بعد وقف کر رہے ہیں ہم تو پھر مد عارض وقفی ہوگی، خو کو پر پڑھنا ہے ہونٹ گول کرتے ہوئے، خا کو بھی پر پڑھنا ہے ہونٹوں کو گول رکھیے، خطوات الشیطان،
शैतान में शई को लंबा नहीं करना है, ये सिर्फ या लीन है, 1 से 2 हरकतों के दरमियान बस पढ़ना है। खुतवातिश शैतान, इन्नहू में गुन्ने वाजिब अदा करेंगे, 2 काउंट करना है। हु में मद सिला सुगरा है, यहाँ पे 2 काउंट करेंगे। लकुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी है। अदुव्वुम, अदुव्वुम, वाव को दोनों होंठों को गोल करके अदा कीजिए। तनवीन का कायदा इदगाम अल गुन्ना हो रहा है, सख्ती करके पढ़िए इसको, और फिर आगे वुम में इदगाम अल गुन्ना कर देंगे। मुबीन में मद आरिस वक्फी पैदा होगी, इसको भी 6 काउंट करना है। लकुम अदुव्वुम मुबीन, ए लोगो जो चीज़ें ज़मीन में हलाल तय्यब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आयत नंबर 169 देख लीजिए। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। इन्नमा में गुन्ने वाजिबा है, पहले नून मुशद्दद है, फिर मा में अलिफ मद्दा है, इसको 2 काउंट करें, मुंह खोल के अदा करें। इन्नमा नहीं कहना, इन्नमा। या में हल्का सा झटका देंगे, हमजा साकिन है, मीम के पर ज़म्मा, रा के पर ज़म्मा, रा मुफ़ख्ख़म भी पड़ी जाएगी। या मुरु कुम बिस्सू में मीम साकिन का कायदा इख्फा शफ़ी हो रहा है, यहाँ पे 2 काउंट करेंगे। सूई में 5 काउंट करना है, 5 हरकतों बराबर आपने इसको लंबा खींचना है, क्योंकि मद्दे मुत्तसिल वाजिब हो रही है यहाँ पर। वल फहशा में भी इसी तरह से फ़हा नहीं कहना, हा को साकिन ही रहने देना है, वस्ते हलक में ले जाके आवाज़ को स्टॉप करना है। और शाई में भी 5 काउंट करने हैं, मद्दे मुत्तसिल वाजिब है। व अन तक़ूलू में भी नून साकिन का कायदा आ रहा है, इख्फा हकीकी, यहाँ पे 2 काउंट करने हैं। तक़ूलू में ध्यान रखना है, ता अपने ता बारीक पढ़नी है, ता को तक़ूलू नहीं कहना, ता को बारीक रखना है। क़ूलू, क़ू को आपने पुर पढ़ना है, आगे दोनों जगह वाव मद्दा है, 2 काउंट करने हैं। अलल्लाहि में आइन वस्ते हलक से अदा करेंगे, और लफ्ज़ जलाला का दरमियान वाला लाम जहाँ पे फतह कायमा है उसको पुर पढ़ेंगे। अलल्लाहि। मा ला में दोनों अलिफ मद्दा हैं, 2 काउंट करना है। तालमून में ता ये आइन वस्ते हलक में जाके स्टॉप हो जाएगा। तालमून, तालमून, आखिर पे मतारिज वक्फी है, यहाँ पे 6 काउंट करना है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही का काम करने को कहता है, और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है। शैतान से जो रोका गया है वो किन 2 चीज़ों से? पीछे इस बात से कि हलाल और तय्यब रिज़्क़ जो है, जो अल्लाह ने हलाल किया है, उसको अपने ऊपर हराम मत करो। दूसरा ये कि वो बात कहो जो अल्लाह ने कही नहीं, जैसे हम बाज़ औक़ात बच्चों को डराने के लिए या बच्चों से मनवाने के लिए या किसी को अपनी बात या अल्लाह की बात ही समझाने के लिए, अल्लाह का कलाम यानी कुरान की बातें ही समझाने के लिए, कुछ उलमा ऐसे हैं जो ख़ुद से ऐड कर देते हैं कि अल्लाह ने ऐसा कह दिया है, अल्लाह ऐसा करेगा तुम्हारे साथ, अल्लाह ऐसा कहता है, जब अल्लाह ने कहा नहीं, आपने कुरान में पढ़ा नहीं, हदीस में कहीं वो बात साबित नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ऐसा शख्स जो मेरे पर झूठ गढ़े वो अपना ठिकाना जहन्नुम में पाए। तो ऐसा शख्स भी कौन है? अल्लाह ताला ने उसके लिए भी जहन्नुम की आग रखी है, जो वो बात कहे जो अल्लाह ने नहीं कही है। आयत नंबर 170 देख लीजिए। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यक़िलून शैअन वला यहतदून। व इदा में दाल की अलिफ मद्दा अदा करनी है, नरमी से पढ़ते हुए, दाल पे सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। क़ीला में आपने क़ौफ को पुर पढ़ना है, आगे आई मद्दा खींच के अदा करनी है, 2 काउंट करने हैं। लहुमुत्तबिउ में ताकि ऊपर तशदीद है, सख्ती कीजिए, और तबे नहीं कहना, तभी बाज़र बी की साउंड आनी चाहिए। ऊ में वाव मद्दा है, 2 काउंट करना है, होंठों को गोल करते हुए
ما انزل اللہ، یہاں پہ ما پہ مد منفصل جائز ہم کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انزل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، پھر اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ قولو میں بھی قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے الف بھی پر ہو جائے گا، الف مد ادا کرنا ہے، لو میں واو مد ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے ان دونوں کو۔ بل نتبع، تاکہ پر تشدید، با کی آواز کسرہ ہے، شارپ رکھیں گے، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور ہونٹوں کو گول کریں۔ نتبع ما الفینا میں پھر وہی مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الفی نہیں کہنا، ال یہ مخرج پہ آپ نے زبان روکنی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ الفینا، فی میں یا لین ادا کریں گے، نا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ علیہ میں بھی یا لین ہے، الفی اور علی دونوں میں یا لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ آبا انا میں بھی آ اور نا دونوں جگہوں پہ فتح قائمہ اور الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور با میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اولو میں واولین ہیں ہمارے پاس، اس کو ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کریں گے۔ کانا میں الف مدہ، آباؤہم میں پھر وہی مد متصل واجب ہے، اور ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ لا یعقلون میں لا الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں، اس کو لیاقلون نہیں پڑھنا، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، اگر لیاقلون پڑھیں گے تو البتہ وہ عقل رکھتے ہیں، پھر معنی چینج ہو جائے گا۔ قوف کو پر پڑھنا ہے، لو میں واو مدہ ہے، شیئن ولا میں بھی شیء میں یا لین ہے، او میں ادغام الغنہ کرنا ہے، تنوین کا قاعدہ، اور آگے لا میں الف مدہ، یہتدون میں یہ نہیں کہنا، یہ اقصے حلق سے سینے کی جانب سے موٹی آواز نکلے گی، یہتدون، آخر پہ وہی مدارس وقفی ہماری ہو رہی ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ آیت نمبر 171 دیکھ لیجئے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ مثل الذین میں ثا کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور زینہ میں ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کفرو میں دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے، واو مدہ ہے۔ آگے کمثل الذی میں یا مدہ ہے، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ینعقو میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، یہاں پہ حروف حلقی ہمارے پاس آگے، اس لیے جلدی پڑھیں گے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ قوف کو پر پڑھنا ہے، ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ینعقو، ینعقو، عین کی آواز کسرہ کے ساتھ باریک کریں گے، وسط حلق سے نکالتے ہوئے۔ بما لا دونوں جگہوں پہ الف مدہ ہے، یسمعو میں سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، الا میں بھی وہی الف مدہ ہے، دعاء میں مد متصل واجب ہے، پھر آگے تنوین کا قاعدہ، مد متصل واجب کو اپنے 5 کاؤنٹ کرتے ہوئے آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نداء پہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو دا پہ ہم مد متصل واجب ادا کر لیں گے، 5 کاؤنٹ کریں گے، پھر ان کو ہم نے آ بنا دیا، وقفے ابدال کر لیں گے۔ ونداء، اگر آپ نے وقف مطلق ہے یہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں تو پھر وقف ابدال ہو جائے گا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ نے ادھر اخفا حقیقی کر دینا ہے۔ صم میں صاد کو پر پڑھیں گے، ضمہ کی ادائیگی کے ساتھ ہونٹ گول کیجیے، اور میم کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے۔ صم، اگلا جو تنوین کے اوپر غنہ ہو رہا ہے وہ ہے اقلاب، تنوین کا قاعدہ کیونکہ اس کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پہ ہم اقلاب کریں گے۔ بک من میں کاف کے اوپر حمز کریں گے، آگے من میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کیونکہ آگے عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے۔ یون میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، پھر یون میں اخفا حقیقی کریں گے، تنوین کا قاعدہ، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فہم میں پھر وہی ہمارے پاس میم ساکن کا اظہار شفی ہو رہا ہے،
لا یعقلون میں الف مدہ اور قوف کو پر پڑھنا ہے، پھر آگے الف مدہ ادا کرتے ہوئے قوف کو پر پڑھنا ہے، لون میں مدارس وقفی ہوگی۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اور مثال ان لوگوں کی جو لوگ کافر ہیں ایسی ہی ہے، یعنی اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 172 دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے ساری۔ مد منفصل جائز ہے، ایہا کو اپنے یا کی آواز پہ سختی کرنی ہے پر شین یا جیم نہیں بنانا۔ آگے آمنو میں الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کلو میں وہی دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے اور واو مدہ ادا کرنا ہے۔ من طیبات، یہاں پہ نون ساکن کا ہمارے پاس اخفا ہو رہا ہے اور اخفا کے بعد ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے اخفا بھی پر ہوگا۔ من طیباتی، من طیباتی، تو کو پر پڑھیں گے، یا کی تشدید ادا کرتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک رکھیے۔ ماں میں الف مدہ ہے، رزقناکم میں روا پر پڑھی جائے گی، زائے کی آواز کو آپ نے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، قوی آواز کے ساتھ۔ رزق، رزق، قوف کے اوپر قلقلہ کریں گے، قوف پر بھی پڑھا جائے گا۔ نا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کم میں اظہار شفوی ہے۔ وشکرو میں شین کے اوپر تفشی کریں گے اور کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، انڈر لائن کر لیں اس کو بھی۔ وشکرو نہیں کہنا، وشکرو، وہ مد ادا کیجئے۔ للہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ ان کنتم، یہاں دونوں جگہوں پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ تم میں اظہار شفی کرنا ہے۔ ایاہو میں وہی آ کے پر تشدید ہے، سختی کریں لیکن جیم شین نہیں بنانا، ایشا نہیں کہنا۔ ایاہو تعبدون میں وہی آئین وسط حلق میں چلے جائے گا اور با کے اوپر ضمہ ہے، تعبدون نہیں کہنا، تعبدون۔ اے اہل ایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ یعنی شکر کس طرح سے ادا کرنا ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کو اپنے اوپر محروم نہ کرو کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ہر چیز کھاؤ جو جو اللہ نے حلال کیا ہے، یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور لفظ سے یعنی ادا کرو، زبان سے بھی الحمدللہ، کھانے کی دعا باقاعدہ سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا رزق کھائیں شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 173 دیکھ لیجئے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ انما میں غنہ واجبہ اور الف مدہ ہے، ہمارے پاس حرم میں حا وسط حلق سے ادا کریں گے، را کے پر تشدید ہے، پر پڑھنا ہے اس کو۔ حرم، حرم تکرار ہوگی تھوڑی سی۔ علیکم میں یا لین ہے، کومل، کمل نہیں کہنا، علیکم ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے اور لام کو بھی جھٹکا نہیں دینا، علیکملو نہیں کہنا، علیکم المیتۃ، مئی میں یا لین ہے۔ والدم میں بھی دال کے پر تشدید سختی سے پڑھیے، والدم، ولحم الخنزیر، ہا پہ آپ نے ہمس لے کر آنا ہے، وسط حلق میں آواز لے جائیے، اس کو سٹاپ کرنا ہے، قلقلے نہیں کرنے، لام کے اوپر بھی نہیں کرنا، ہا پر بھی۔ ولحم خا کو پر پڑھنا ہے، نون کے اوپر اخفا حقیقی ہو رہا ہے، زائے کی آواز کو سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے اور را بھی مرقق ہو جائے گی، باریک پڑھنی ہے۔ ولحم الخنزیر، ولحم الخنزیر وما اہل، مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔
بھی میں مد صلہ صغرا ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ لغیر اللہ میں غین پر پڑھیں گے، آگے یا لین ادا کریں گے نرمی سے، اور لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ فمن اضطر میں ضاد کو آپ نے زبان کی کروٹ اوپر لگانی ہے اپنی داڑھوں کے ساتھ، پر آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فمن اضطر، ند نہیں کہنا، فمن ند، یہ آپ کی زبان کی کروٹ اوپر سٹاپ ہو جائے گی۔ طر میں طا بھی پر ہے، را بھی پر ہے، را کی پر تشدید ہے۔ فمن اضطر، فمن اضطر، غیرہ میں بھی غین کو پر پڑھیں گے، آگے یا لین ہے اور پھر را بھی پر پڑھی جائے گی۔ باغیوں ولا میں بھی غین کو پر پڑھیں گے اور تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ادا کریں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، اسی طرح دل میں میں الف مدہ ہے، دل میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے۔ فلا اسما میں بھی 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد منفصل جائز ہے۔ اسما میں آپ نے اسما نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اسم نام کو کہتے ہیں اور یہ اسما ہے، اسم سا سے ہے، گناہ، دونوں میں فرق کرنا ہے آپ نے۔ علیہ میں یا لین ہے، وقف کریں گے تو مد لین عارض پیدا ہوگی، علیہ، علیہ، ٹھیک ہے، مد لین عارض ہوگی یہاں پہ۔ ان اللہ میں اس میں یہ غنہ واجبہ ہے، اس کو ہم 2 کاؤنٹ کریں گے اور اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ آگے غفور میں غین بھی پر ہے، غفور، را تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ادا کریں گے لیکن را پر بھی پڑھی جائے گی۔ رحیم میں بھی، اور حیم میں آپ نے دھیان رکھنا ہے، پہلے بھی آپ کو بارہ بار بتا چکی ہوں، رحیم نہیں کہنا، رحیم، رحیم، ہا باریک رکھیے گا جس کا معنی ہے رحم فرمانے والا، ورنہ معنی کیا ہو جائے گا، رحیم کا معنی موٹا پڑھیں گے تو پیاسا اونٹ، نعوذ باللہ۔ تو کتنی بار میں پہلے بھی آپ کو اس کی وضاحت کر چکی ہوں لیکن آج پھر یہاں پر آیا ہے، اس لیے اس کو اپنے پاس انڈر لائن کر لیجئے۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطیہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد یعنی ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے انسانوں کا، ہم تو گناہوں کے مارے اس دنیا میں کیا کچھ کر بیٹھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جو غفور الرحیم صفت رکھی ہے، بار بار گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کے دروازے بھی اللہ نے کھلے چھوڑ دیے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے دین میں۔ ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ آسانیاں فرماؤ دین میں۔ آیت نمبر 174 دیکھ لیجئے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ان الذین میں وہی پیچھے آیات کی تطبیق ہے، غنہ واجبہ اور زال کو نرمی سے پڑھتے یا مدہ، پھر یکتمون میں انڈر لائن کیجیے، اس کو کاف کے اوپر حمز کرنا ہے، تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کرنے ہیں، یکتمون نہیں کہنا، یکتمون۔ ما میں مد منفصل جائز ہے، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، من الکتابی میں لام کو جھٹکا نہیں دینا، ویشترون میں شین کے اوپر تفشی کرنی ہے، رو میں واو مد ادا کرنی ہے اور را کو پر بھی پڑھنا ہے، بھی میں مد صلہ صغرا ہے ہمارے پاس، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ثمنا قلیلا، یہاں بھی اخفا پر پڑھا جائے گا، تنوین کا قاعدہ، ثمنا قلیلا، قلیلا میں اظہار ہلکی ہوگا، تنوین کا قاعدہ، آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، ما یأکلون میں انڈر لائن کیجیے، اس کو یأکلون نہیں ہے، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے اور کاف کے اوپر ضمہ ہے، آگے واو مدہ ادا کرنی ہے، فی میں یا مدہ ہے، بطونی میں با کے اوپر بھی ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، بطون نہیں کہنا، بطونی، تو کے اوپر ضمہ ہے، آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے تو کو پر پڑھتے ہوئے ادا کریں گے۔ ہم میں اظہار شفوی کرنا ہے،
الا النار، الا النار نہیں کہنا اس کو، لام کے اوپر بھی تشدید ہے، نون کے اوپر بھی تشدید ہے، نون کے اوپر غنہ واجبہ ہوگا، تو اس کو انڈر لائن کر لیجئے، الا النار، را بھی پر پڑھی جائے گی، ولا یکلمہم اللہ میں لا میں الف مدہ ہے، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھا جائے گا، آگے یوم القیامہ میں واولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کریں گے، قوف کو پر پڑھنا ہے، اور ولا یزکیہم میں بھی الف مدہ، پھر زائی کی آواز سیٹی کی آواز کے ساتھ پر پڑھی جائے گی، اور کاف کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، یزکیہم، وَلَهُم میں بھی اظہار شفیع کرنا ہے، میم ساکن کا قاعدہ، عذاب علیم، علیم پہ ہمارے پاس جو ہے پہلے عذابن پہ دیکھ لیجئے، تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، علیم، یہاں جب ہم وقف کریں گے تو اس کو 6 حرکتوں برابر کھینچنا ہے، مد عارض وقفی ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اس کو علیم نہیں کہنا ہے، یہ بھی انڈر لائن کر لیں اپنے پاس، کیونکہ پیچھے عذابن آ رہا ہے، عین ہے، تو آگے علیم نہ بنا دیں، علیم ہے، علیم علم والا ہوتا عین کے ساتھ، یہ علیم ہے حمزہ کے ساتھ، حمزہ زبر آ، یہ علیم آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں تحریف کرنے کا پہلے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ گھڑو، پہلے بھی انجام بتایا، اور یہاں پہ ایک اور سزا کیا بتا دی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر وہ آ بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، ان سے ایک تو وہ عذاب نہیں دور کریں گے، ان کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں کریں گے۔ تو ہم دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے، بات نہیں کرتا، کتنا ناگوار گزرتا ہے، دل افسردہ سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ بات کرے گا، ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج منانے کا جہان ہے، آج توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، ادھر تو موقع نہیں ملے گا، نہ دوبارہ آنے کا موقع ملے گا، نہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کو منا سکیں گے۔ پھر آگے دیکھ لیجیے آیت نمبر 175، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، ذی نشین میں تفشی کی آواز کریں گے، آگے تارا میں را پور پڑھی جائے گی لیکن تا باریک رکھنی ہے، والضلالۃ میں بھی آپ نے واو کے اوپر ہونٹ گول کیجیے، اور داد کے اوپر سختی سے پڑھتے ہوئے آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، اور داد کو پر پڑھنا ہے، دو لو نہیں کہنا، انڈر لائن کر لیں اس کو، نشترب الضلا، دلا، داد پر ہے، پھر لام باریک ہو جائے گا، ضلالۃ، بالہدا میں بلو ہدا بھی نہیں کہنا، لام کو ساکن کرنا ہے، آگے والعذاب میں بھی لام کو سٹاپ کرنا ہے، بالمغفرہ میں بھی اگر آپ نے یہاں پہ غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے تا گول ہے ہمارے پاس، تائے مربوطہ ہے، وقف کرنا ہے تو پھر یہاں پہ ہا میں بدل جائے گی، وقف ابدال کریں گے، اگر نہیں کرنا آپ نے وقف جائز ہے، آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر بالمغفرتی ہوگی، فما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، اصبر میں صاد کی آواز پر پڑھی جائے گی سیٹی کی آواز کے ساتھ، اس پر حمز کریں گے تھوڑا سا، پیچھے حمزہ کو موٹا نہیں لے کر آنا آپ نے، اوس نہیں کہنا، ٹھیک ہے، حمزہ کی آواز آئے گی، آگے صاد کو موٹا کرنا ہے، آس بارہ میں را بھی پر پڑھی جائے گی، ہم میں اظہار شفی ہے، اور علن نار میں غنہ واجبہ کرتے ہوئے آخر میں را کو مفخم کر دیں گے، مد عارض وقفی کرتے ہوئے، یعنی 6 کاؤنٹ کرتے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ جہنم کی آگ کی کیسی برداشت کرنے والے ہوں گے۔ آگے دیکھیے آج کی لاسٹ آیا ہے ہماری 176، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔
ذالکہ میں دال نرمی سے پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ادا کریں گے، بِأَنَّ اللَّهَ میں غنّے واجبہ کریں گے، نون کے اوپر مشدد ہے، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، نزل الکتابہ میں زائے کی آواز سختی سے پڑھتے ہوئے 2 بار اس کو ادا کرنا ہے، نزل الکتابہ بالحقی ہے ہمارے پاس، آپ یہاں پہ بالحقی نہیں کہنا، لام کو سٹاپ کریں گے اور حق تھوڑا سا رک کر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، تشدید والا قوف ہے ہمارے پاس، بالحق بالحق، ٹھیک ہے، تھوڑا سا رک کر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ میں پھر وہی تطبیق پیچھے والی آ رہی ہے، نخ تلفو میں خو کو پر پڑھنا ہے اور حمز کی آواز آئے گی تھوڑی سی، لیکن آپ نے نوخ نہیں کہنا، نون موٹا نہیں کرنا، نخ تلفو، فو پہ ہونٹ کھول کیجئے، واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فی الکتابی میں بھی لام کو قلقلہ نہیں کرنا، سٹاپ کرنا ہے، لفی میں ہمارے پاس یا مدہ آ رہی ہے، شقاق بعید میں قو کو پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قم میں اقلاب ہوگا، تنوین کا قاعدہ، کیونکہ تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس کو میم کی ساؤنڈ میں چینج کریں گے، شقاق بعید۔ آخر پہ ہم یا مدہ کے بعد وقف کر رہے ہیں، دال کو ساکن کر رہے ہیں، یعنی وقف حذف ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہماری مد عارض وقفی پیدا ہوگی، جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی چونکہ ہمارا وقف حذف ہو رہا ہے تو دال ساکن ہو گیا، اس صورت میں ہم دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، بعید، ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں ہیں، آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت پر اپنی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں ایک بار سن لیجئے اس پورے رکوع کو، پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے سے ہم کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، تو لوگوں تک پہنچانے میں پروردگار اس غلطی خطا کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.